السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شہنشین پر رونق افروز قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء، سامعین باتمکین اور پردہ نشین خواتین، آج کا دن ہم تمام کے لیے انتہائی فرحت و مسرت بلکہ بڑی ہی سعادت کا دن ہے۔ دو اہم مناسبتوں کے پیش نظر ہم جمع ہیں۔ ایک مناسبت گرما کے لحاظ سے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی مناسبت ہے، اور دوسری اہم ترین مناسبت یہ ہے جسے مسجد کا افتتاحی پروگرام کہا جا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ مسجد کی جو خدمات ہوگی، تعلیمی خدمات ہوگی، تربیتی خدمات ہوگی، اصلاحی خدمات ہوگی، رفاہی خدمات ہوں گی، انسانی خدمات ہوں گی، ان تمام خدمات کا یہ افتتاحی پروگرام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ساری خدمات ہم تمام کے لیے، مسجد کے سارے خدمت گزاران اور ذمہ داران کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آنے والی ساری سرگرمیوں کو، تمام خدمات کو ان سے بہتر بنائیں۔ معزز سامعین، ہم نے بہت سارے علماء کرام سے مختلف دینی باتیں سنی، اور ابھی صدارتی خطاب بھی ہونا ہے۔ ذمہ داران نے مجھے جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کا پابند بنایا، وہ موضوع ہے اصلاح معاشرے میں مساجد کا کردار۔ مناسبت کے اعتبار سے یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ موضوع صرف مقامی موضوع نہیں بلکہ ملکی سطح کا موضوع ہے۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، موجودہ دور میں اقلیتی طبقے کے لیے جس طرح کے چیلنجز سامنے ہیں، ان تمام حقائق کے پیش نظر، بدلتے حالات کے پیش نظر، یہ موضوع صرف مقامی موضوع نہیں، شہری موضوع نہیں، ضلعی موضوع نہیں، ریاستی موضوع نہیں، بلکہ ملکی موضوع ہے، جس موضوع کو اچھے سے سمجھنا اور اس کے بعد اپنے اندر ایک مثبت بہترین تبدیلی لے کر آنا، مسلم معاشرے کو مساجد کی اہمیت بتانا، اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اللہ کے گھروں سے جوڑ کر رکھنا، ہم تمام کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، انسانی فریضہ ہے۔ اصلاح معاشرے میں مساجد کا کردار۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ بگاڑ آ جانے کے بعد سدھارنے کو اصلاح کہتے ہیں۔ اصلاح کیسی ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے، کس نہج پر ہونی چاہیے، اس موضوع پر بھی، اس نقطے پر بھی ہم کو توجہ دینی ہے۔ جب کبھی ہم اصلاح کہتے ہیں تو فوراً دوسروں کا تصور آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصلاح نفس اور اصلاح ذات
ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اصلاح کی جب کبھی بات کریں تو دوسروں کی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، دیگر افراد کی اصلاح کرنا یہ تصور ہوتا ہے، جبکہ یقین جانیں ہر انداز سے، جامع ترین انداز سے اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ موضوع عوام کے لیے، اہل علم کے لیے، سب کے لیے یکساں درجے میں اہم ہے۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ مشن ہے جو انبیاء علیہم السلام اختیار کیا کرتے تھے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنی طاقت کے ذرائع ہیں، ممکن وسائل ہیں، ان تمام کو بروئے کار لاتے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم اس موضوع سے غفلت برتنے لگیں گے تو یقین جانیں دنیا کے لیے تختہ مشق بن جائیں گے۔ ہر کوئی ظلم اور زیادتی کرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظلم اور زیادتی سے بچا کر رکھیں، مختلف پیمانوں پر، ملی سطح پر ہو یا مقامی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، عائلی اور معاشرتی اعتبار سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی ظلم نہ کرے تو اصلاح کے موضوع کو آپ تھامے رہیں۔ اصلاح کی جو مہم چلانی ہے، اصلاح کا جو فریضہ ادا کرنا ہے آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک لوگ صالح نہیں، فی نفسی ہی نیک بننا کافی نہیں، بلکہ مصلح بننا، اصلاح کا فریضہ انجام دینے والے بننا، جب تک لوگ مصلح رہیں گے اللہ ظالموں کو آپ پر مسلط نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا بدلتے حالات کو اچھی سمت دینے کے لیے، اچھا رخ دینے کے لیے اصلاح کا موضوع بہت ضروری ہے۔ اور اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، اخلاقیات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کہیں گے تو چند گناہوں سے روکنے کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ یقین جانیں تمام نیکیوں میں سب سے افضل ترین نیکی توحید کی نیکی ہے۔ تمام فرائض میں سب سے افضل فریضہ، سب سے اول فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا فریضہ ہے۔ جب کبھی ہم اصلاح کی بات کریں گے تو جامع انداز سے اصلاح کی بات کریں گے۔ عقائد و ایمانیات کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ عقائد و ایمانیات سے غفلت برتتے ہوئے اگر آپ اچھے انسان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ نیکی اللہ کے پاس کام نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ عقائد اور ایمانیات کی طرف توجہ دیں، جو کام انبیاء علیہم السلام نے کیا۔ کسی بھی نبی نے سب سے پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ جو سب سے پہلا فریضہ بتایا گیا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ تعالی، اللہ کی توحید سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ نماز کی طرف بلایا جائے گا، زکوٰۃ کی طرف بلایا جائے گا اور دیگر اخلاقیات سکھائے جائیں گے۔ لہٰذا اصلاح معاشرے میں سب سے پہلے عقائد و ایمانیات کی اصلاح ہونی چاہیے۔ شرک اور بدعات سے روکا جائے گا، کفریات سے روکا جائے گا، دین بیزاری اور الحاد سے روکا جائے گا، منہجی بے راہ روی سے روکا جائے گا، عقائد اور ایمانیات کی اصلاح کی جائے گی۔ فکری بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے کتاب و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے، سلف صالحین کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے،
خود اپنی فہم سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جس میدان کے رہتے ہیں اس پس منظر میں قرآن کو ڈھالنے اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بگاڑ ہے، عقائد کا بگاڑ ہے، منہج کا بگاڑ ہے۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے اصلاح معاشرے میں عقائد اور ایمانیات کی جانب توجہ دی جائے، عبادات و معاملات کی جانب توجہ دی جائے، تہذیب و روایات کی جانب توجہ دی جائے، عادات کی جانب توجہ دی جائے۔ اصلاح ہو تو جامع ترین انداز سے اصلاح ہو، ہر پہلو سے اصلاح ہو، ہر انداز سے اصلاح ہو۔ اصلاح معاشرہ، معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو اس سے نکال لے تو معاشرہ کہاں باقی رہے گا؟ ایک ایک فرد جب جڑے گا تو معاشرہ بنے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں سرن دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، فردن انفرادی طور پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ جب ہم سب سے پہلے اصلاح ذات کی جانب توجہ دیں گے، اصلاح نفس کی جانب توجہ دیں گے، ایک ایک فرد پر ہم محنت کریں گے تو یہ افراد کا مجموعہ معاشرہ بنے گا، افراد کی بھی اصلاح ہوگی اور پھر مجموعی طور پر معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح میں مساجد کے کردار کو سمجھنے سے پہلے اسلام نے معاشرے کا جو تصور دیا، اصلاح کا جو تصور دیا، وہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد مساجد کا مقام و مرتبہ، مساجد کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی دنیاوی و اخروی افادیت اصلاح معاشرے کے تناظر میں ہر لحاظ سے ہم جان سکتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے ہو، بچوں کے حوالے سے ہو، یا پھر لڑکیوں کے حوالے سے ہو، نوجوان طبقے کے حوالے سے ہو، خواتین کے تعلق سے ہو، یا پھر عمر دراز افراد کے حوالے سے ہو، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں مسجد سے کوئی دور نہیں رہ سکتا۔ مسجد سے وابستہ رہنا بے انتہا ضروری ہے اپنے آپ کو صالح بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مصلح بنانے کے لیے۔ یہ موضوع اصلاح معاشرے کا موضوع اور اصلاح معاشرے میں مساجد کے کردار کا موضوع، یقین جانے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، وقت کی افضل ترین نیکی ہے، جس کو سمجھنا اور سمجھانا میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ مساجد کسے کہتے ہیں۔ صرف در و دیوار کا نام مسجد نہیں، دور نبوت میں مساجد کا کیا کردار تھا، انقلاب لانے میں، اچھی تبدیلی پیدا کرنے میں، انسان کو انسانیت سے ملانے میں، ایک انسان کو اچھا مسلمان بنانے میں۔ دور نبوت میں مساجد نے جو کردار ادا کیا، دور خلافت میں مساجد نے جو کردار ادا کیا، ہمارے اسلاف کی مساجد سے جو مضبوط اور گہری وابستگی تھی، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں شریعت کی روشنی میں کہ ہماری یہ مسجدیں شعائر اسلام ہیں۔ سب سے پہلا آپ یہ پیغام لیں کہ آپ اور ہم مٹ جائیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن مساجد کی بقا، مساجد کا وجود، مساجد کی تعمیر، مساجد کو آباد رکھنا، یہ ہمارا اور آپ کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ کیونکہ مسجدیں شعائر اسلام میں داخل ہیں۔ شعائر اسلام کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر یہ شعور ہو، یہ احساس ہو کہ یہاں پر اسلام ہے، یہاں پر اسلام پر چلنے والے پائے جاتے ہیں، یہاں دین کے محافظ ہیں، یہاں دین کے علمبردار ہیں، یہاں دین کے نگہبان ہیں،
یہاں اللہ کے گھروں کو تحفظ فراہم کرنے والے افراد ہیں، مساجد شعائر اسلام ہیں۔ آپ کو اور ہمیں سب سے پہلے یہ بات جاننی ہے، ہمارے اپنے وجود کے لیے، اپنے دینی اور ایمانی تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے یہ بات سمجھنی ہے کہ مساجد شعائر اسلام ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جن کمیونٹیز میں، جن مقامات پر مسجدیں ہوتی ہیں، ان کی خیر و برکت کس طرح سے پائی جاتی ہیں۔ مساجد مسلمانوں کے لیے اتحاد و اتفاق کے مراکز ہیں، مساجد مسلمانوں کے لیے محبت و الفت کا مقام ہے، مساجد مسلمانوں کی اجتماعیت کی دلیلیں ہیں، مساجد طلباء کے لیے درسگاہ ثابت ہوتی ہیں، اور مساجد جو معاشرے میں کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، معاشی طور پر کمزور ہوں یا کسی بھی اعتبار سے کمزور ہوں، معاشرتی طور پر وہ کمزور ہوں، ان تمام کمزوروں کے لیے وہ ایک شیلٹر ہے، وہ ایک پناہ گاہ ہے۔ اب سے نہیں بلکہ دور نبوت سے مساجد کو یہ مقام حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ مسلمانوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے وفود کا استقبال، ڈیلیگیشن کا استقبال، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیاسی شخصیتیں یہاں پر آئیں اور ان کا استقبال مسجد میں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کو مسجد سے دور نہیں رکھا کرتے، بڑے بڑے وفود کا استقبال بھی، سیاسی شخصیتوں کا استقبال بھی، سفراء کا استقبال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے کوئی الگ مقام نہیں رکھا جاتا، ان کو بھی مسجد میں آنے کی دعوت دی جاتی، مسجد میں ان کا خیر مقدم کیا جاتا۔ آپ اور ہم عمر کے مختلف مرحلوں میں ہیں، ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے مسجدوں کی اہمیت کتنی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجدوں سے جوڑ کر رکھا۔ بچوں سے مراد صرف حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نہیں، یہ تو وہ بچے ہیں جو سن تمیز کو پہنچ چکے تھے جب مسجد سے وہ جڑ کر تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھا۔ کیسے لڑکیوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھا؟ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما جو کم سن صحابیہ ہیں، کم سن لڑکی ہے، عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ لڑکی کو، بچی کو گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، عمر کے اس مرحلے سے مسجد سے جوڑ کر رکھا گیا تاکہ ہمارے بچوں کے دل شعور میں آنے سے پہلے ان کی نگاہیں، ان کے کان، ان کے دل مسجدوں سے مانوس ہو جائیں۔ صرف مسجدوں سے جوڑ کر نہیں رکھا کہ بلکہ مسجد میں جو افضل ترین، اہم ترین کام ہوتا ہے، نماز کی امامت کی جاتی ہے۔ نماز کی امامت کی جاتی ہے۔ امامت کے دوران امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھایا کرتے، اپنے ہاتھ میں رکھتے، جب رکوع اور سجود میں جاتے تو نیچے بیٹھا دیتے۔ صرف مرد بچوں کی بات، لڑکوں کی بات نہیں، بلکہ لڑکیوں کو بھی مسجد سے جوڑ کر رکھا اور عمر کے اس مرحلے سے جوڑ کر رکھا۔ آج بہت وقت گزرنے کے بعد، بڑا نقصان ہونے کے بعد، ہمارے مسلم قائدین نے اعلان کیا کہ ہماری مسجدوں کو خواتین کے لیے بھی کھولنا چاہیے۔ اگر یہ دور اندیشی پہلے سے ہوتی، سنت پر عمل کرنے کا ظرف پہلے سے ہوتا، تو آج ہماری خواتین بین مذہبی شادیاں کر کے مرتد نہیں ہوتی، آج ہماری لڑکیاں ایمان کا سودا نہیں کرتی، آج ہماری بہنیں جسم فروشی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، آپ کو بازار میں آزمائش نظر نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کے گھر سے جڑتی ہیں تو آزمائش نظر آتی ہے۔ یہ کون سی دین فہمی ہے؟ یہ کیسی فراست ہے؟ یہ کیسی بصیرت ہے؟ آج آپ نے ڈیمیج ہونے کے بعد اعلان کیا۔ کیا آپ کا یہ اعلان امت کی بیٹیوں کو
جو ڈیمیج ہوا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر آپ سنت پر چلتے ہوتے، تھوڑی وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے، کچھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے، تو آج ہماری بہنیں اشرار کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، آج ہماری بیٹیاں اغیار کے گھروں میں نہیں ہوتی۔ آپ نے اعلان کرنے میں بڑی دیری کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے مسجد میں ایک مستقل دروازہ رکھا۔ مردوں کی صفیں سامنے ہوا کرتی تھی، خواتین کی صفیں پیچھے ہوا کرتی تھیں۔ کیا آپ نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے اپنی حدیثوں کی کتابوں سے ان روایتوں کو نکال دیا؟ مساجد کا کردار معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہماری بہنیں اور ہماری خواتین ریڑھ کی ہڈی کا کام انجام دیتی ہیں۔ خواتین کو، لڑکیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں سے جوڑ کر رکھا، کیونکہ ایک لڑکی جب سدھر جاتی ہے تو ایک نسل سدھر جاتی ہے، ایک قوم سدھر جاتی ہے، ایک امت سدھر جاتی ہے، ایک ملت سدھر جاتی ہے۔ نوجوان صحابہ کھیلوں کی مشق کیا کرتے، ریاضت کیا کرتے، کثرت کیا کرتے۔ کس مقام پر کیا کرتے؟ ان کے لیے کوئی الگ جگہ مختص نہیں تھی، مسجد اور مسجد کے صحن کو استعمال کرتے اور طرح طرح کی مشقیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کیا کرتے تھے۔ نوجوان طبقہ بھی، خواتین کا طبقہ بھی، بچوں کا طبقہ بھی، بزرگوں کا طبقہ بھی، عمر کے کسی بھی مرحلے میں رہے، وہ مسجدوں سے وابستہ رہا کرتا تھا۔ صحابہ بیمار ہوتے، مسجدوں میں بیماروں کے لیے خیمے نصب کیے جاتے، ان کے علاج کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی مزاج پرسی اور عیادت کرنے کے لیے، تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں بیماروں کے لیے خیمے نصب کیے جاتے۔ بیمار بھی ہو تو مسجد سے دور نہیں۔ انسانیت کی خدمت کی جائے گی، امت کی خدمت کی جائے گی تو اللہ کے گھر سے کی جائے گی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کچھ قیدیوں کو مسجد میں باندھ کر رکھا جاتا، 2-3 دن اسلام کو، مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا، غلط فہمیوں کو دور کرنے کا موقع ملتا۔ یہ قیدی کوئی عام قیدی نہیں ہوتے، قبیلوں کے سردار ہوا کرتے، جن کے اندر گہرائی ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، قوت فیصلہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا جاتا قید کی حالت میں، اور پھر اسلام کو وہ قریب سے دیکھتے، مسلمانوں کو قریب سے دیکھتے، اسلام کو اور مسلمانوں کو سمجھنے کا موقع ملتا، اور پھر کسی جبر کے بغیر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا وہ پہلو ہے، کون سا وہ گوشہ ہے جو مسجد سے جڑا نہیں، جس کے لیے ہم کو الگ سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی بات ہے یہاں سیاسی رہنما آئے اور میزبان نے گزارش کی کہ ہمارے لیے عیدگاہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اس کام میں آسانی ہو جائے۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ عیدگاہ کا مصرف سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ بناؤ گے، صرف عیدگاہ کے موضوع کو آپ اہمیت مت دیجیے۔ عیدگاہ کے ساتھ آپ اپنے قبرستان کے موضوع کو بھی اہمیت دیجیے۔ آنے والے دنوں میں یہ موضوع بڑا سنگین ہو جائے گا۔ عیدگاہ اور قبرستان یہ دونوں اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ عیدگاہ کی جو زمین رہے گی اس سے ملحقہ یا عیدگاہ کی زمین ہی میں درسگاہ کو بھی درج کریں۔ جب آپ کے نام یہ چیز وقف کی جائے گی، رجسٹریشن کیا جائے گا، جب MOU بنے گا تو تعلیم و تربیت کی
जितनी सरगर्मियां हो सकती हैं वो तमाम के तमाम इस ज़मीन पर दर्ज कराएं, ताकि आप वहाँ पर बेहतरीन स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या मदारिस हों तामीर कर सकें। आप ज़मीन फराहम कर दें, आपकी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह तामीराती काम को अंजाम देगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम ईदगाह को लेकर चलें, ईदगाह के साथ कब्रिस्तान भी ज़रूरी है और ईदगाह के साथ दरसगाह भी ज़रूरी है, जो आने वाली नस्लों की दीनी और ईमानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बका के लिए ज़रूरी है। आज मौजूदा दौर में जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ पाई जाती हैं, जैसे इजिप्ट में अल अज़हर है, उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? एक मस्जिद से हुई, जामे मस्जिद से हुई। जामे से वो जामिया बना। ये तन्हा एक मिसाल नहीं, मोरक्को में आप देखें जामिया क़रवीन है, और उसी तरह आप जॉर्डन में देखें जामिया ज़ैतूना है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उनकी इब्तिदा एक मस्जिद थी। अल्लाह करे कि हमारी ये मस्जिद भी उन मसाजिद की फहरिस्त में आ जाए जो जामे मस्जिद से बाद में बड़ी बड़ी जामियात की एक शक्ल इख्तियार करती है। अज़ाइम बुलंद रखने चाहिए, इरादे बुलंद रखने चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए, वलवले पुरअज़्म रखने चाहिए, और इन्हें तकमील तक पहुँचाने वाली ज़ात मुसब्बिबुल असबाब ऊपर बैठी हुई है। हम तख्तीत करें, प्लानिंग करें, अल्लाह तबारक व तआला असबाब फराहम करेगा, हेल्पिंग हैंड्स फराहम करेगा, और इंशाअल्लाह हमारे ख्वाब मुकम्मल होंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मौजू इस्लाह मुआशरे में मसाजिद का किरदार इंतहाई अहमियत का मौजू है। जिस ज़ाविये से भी आप इस पर रोशनी डालना चाहें, मैं समझता हूँ कि कमा हक़्क़ुहु अंदाज से आप गुफ्तगू कर नहीं पाएंगे इस कम वक्त में, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इशारों की ज़बान में इख्तिसार के साथ बात करूँगा और बहुत जल्द अपनी जगह लूँगा। इंशाअल्लाह हमको सदारती ख़िताब भी समाअत करना है और उससे इस्तिफ़ादा करना है। कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि आसमानों और ज़मीन सब चीज़ों का मालिक अल्लाह है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ मसाजिद की निस्बत अपनी जानिब की, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, के मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला की होती हैं, और जो मस्जिदों का हो जाए वो अल्लाह तबारक व तआला का हो जाता है। मसाजिद के हवाले से बारहा हम एक आयत सुनते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। इस आयत की जब हम तर्जमानी करते हैं तो हमसे तक़सीर और कोताही होती है। हम ज़ाहिरी तामीर की हद तक इस आयत को रख देते हैं, महदूद कर देते हैं कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं, तामीर करते हैं। याद रखें कि तामीर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर, हिस्सी तौर पर नहीं होती, बल्कि तामीर मानवी तौर पर भी होती है, बातिनी तौर पर भी होती है, हुक्मी तौर पर भी होती है। यानी तामीर करदा मस्जिद को सही तौर पर आबाद रखना ये भी ज़रूरी है। हमसे जब ये गफलत होने लगी, मुजरिमाना गफलत होने लगी, उस वक्त से हमारी मस्जिदें वीरान हुई और हमारी मस्जिदें खंडरों में तब्दील होने लगी। हमारी मस्जिदें अग़यार की इबादत गाहों में तब्दील होने लगी और फिर लोग उस पर जालिमाना अंदाज से काबिज़ होने लगे। मस्जिदों को सिर्फ तामीर करने पर यह फजीलत नहीं, बल्कि तामीर करदा मसाजिद को आबाद रखने की हर मुमकिन कोशिश करने पर यह फजीलत है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान सिर्फ दिली तस्दीक और ज़बानी इकरार का नाम नहीं,
بلکہ ایمان میں عمل داخل اور شامل ہے۔ اور یہاں آپ کے ایمان کی دلیل اور ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں مسجدیں ہوں ان مسجدوں کو آباد رکھیں، اور جہاں مساجد کی ضرورت ہو وہاں مساجد تعمیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ قرآن و حدیث میں دو تعبیرات استعمال ہوئیں۔ ایک وہ تعبیر ہے جو انفرادی طور پر نماز پڑھنے کے لیے ہے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، صلاۃ جو انفرادی طور پر۔ اور دوسری تعبیر ہے نماز کو قائم کرنا۔ دونوں کے درمیان بڑا فرق پایا جاتا ہے، نماز پڑھنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں۔ نماز کو قائم کرنے میں کون سی چیزیں داخل ہیں کہ نماز آپ باجماعت ادا کریں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، نماز کو اطمینان کے ساتھ شروط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، واجبات اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کی ضرورت ہوتی ہے، مساجد کو آپ تعمیر کریں، تعمیر کردہ مساجد کو آپ آباد رکھیں، مساجد کی خدمت کریں، مساجد کے انتظامات میں آپ حصہ لیں۔ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، نماز پڑھنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں۔ آپ کے اور ہمارے ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم صرف نماز نہیں پڑھتے، انفرادی طور پر فریضے سے بری الذمہ نہیں ہوتے، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے بارہا اقامت صلاح کا تذکرہ کیا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بدنی عبادت کرنا، مالی عبادت کرنا، حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، اور صرف اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جب یہ کام کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کرے گا، آخرت میں بھی جنت کی رہنمائی کرے گا، ہمارے قدموں کو بہکنے اور بھٹکنے سے بچا لے گا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ابھی ہم نے پیشرو مقرر سے آیت سنی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ آپ کو مرد نہیں بننا ہے بلکہ ایسے مرد مومن بننا ہے جو دنیاوی تجارت اور ملازمت میں الجھ کر، جو رشتے ناتوں میں الجھ کر اللہ کے ذکر سے اور مسجدوں کو آباد رکھنے سے غفلت نہیں برتتے ہیں۔ روئے زمین پر اللہ کے یہاں محبوب ترین اگر کوئی خطہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کے محبوب ترین مقرب ترین بندے بننا چاہتے ہیں تو مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ مسجدیں روئے زمین پر اللہ کا محبوب ترین خطہ ہی نہیں بلکہ انہیں ریاض الجنہ کہا گیا۔ روئے زمین پر پائی جانے والی جنت کی کیریاں یا باغات ریاض الجنہ۔ جب آپ ریاض الجنہ میں رہیں تو کس ذکر کا اہتمام کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ذکر کا آپ اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مساجد کو ریاض الجنہ کہا تو اس وقت اس ذکر کا اہتمام کرنے پر بھی، یعنی مساجد میں رہتے ہوئے اس ذکر کی پابندی کرنے اور اہتمام کرنے پر ابھارا۔ مکی دور جب ختم ہوا، مدنی دور جب شروع ہوا، سب سے پہلا کام جو انجام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں، وہ مساجد کی تعمیر تھی، کیونکہ مسلم معاشرہ مساجد کے بغیر آدھا ادھورا ہے۔ مسلم معاشرہ اپنے دین سے مسجدوں کے بغیر وابستہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے سب سے پہلا کام جو کیا، مسجد قباء کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر، مساجد کا جال بچھایا گیا، مساجد کا شعور بیدار کیا گیا مسلم معاشرے میں، مسلم کمیونٹی میں۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو
صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا۔ ایک نابینا صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور رخصت مانگتے ہیں، جماعت سے دور رہنے کی، گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، هل تسمع النداء بالصلاة؟ آپ نابینا ہیں، اندھے ہیں، لیکن کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں الحمدللہ، میرے گھر تک، میرے کانوں پر اذان کی آواز دستک دیتی ہے۔ تو کہا فاجب، آپ کے لیے رخصت نہیں، آپ با جماعت نماز ادا کریں۔ صحابی نابینا ہے اور صحابی کہتے ہیں لیس لی قائد، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی اسسٹنٹ نہیں جو مسجد تک آنے میں میری مدد کر سکے۔ اور صحابی یہ بھی کہتے ہیں کہ راستے ہموار نہیں کہ میں آسانی سے اندازے سے آ جاؤں۔ ایسے صحابی کو بھی مسجد سے دور نہیں رکھا گیا۔ تو جن افراد کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی، جن کی بینائی محفوظ ہے، سلامت ہے، وہ کیسے اللہ کے گھروں سے دور رہ سکتے ہیں؟ جماعت سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ با جماعت نماز ادا کرنے سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ نوکر چاکر کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ایک خاتون تھی جو اللہ کے گھر کی خدمت گزار تھی، سیاہ خاتون تھی، اس کا انتقال ہوا، راتوں رات صحابہ نے تدفین کا بندوبست کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد کو اہمیت دی بلکہ مسجد کے خدمت گزاران کو بھی اہمیت دی، اور پھر اس کی قبر پر گئے اور نماز جنازہ ادا کی، اس کو اہمیت دی۔ یقین جانیں مساجد مسلم معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور مساجد سے وابستہ افراد بھی اللہ کی نظر میں قابل احترام ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کئی مصلحتوں کے پیش نظر مسلم معاشرے میں مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسجدیں تعمیر تو ہو جاتی ہیں لیکن پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جس حدیث میں مسجد بنانے کا حکم دیا گیا، امر ببناء المساجد وان تنظف وتطیب، دو اور احکام اور تعلیمات دیے گئے، دو اور ہدایات بھی دی گئیں کہ ان کو پاکیزہ رکھا جائے، پاک صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ آج ہماری مسجدوں کا یہ حال رہتا ہے کہ جالے پڑے رہتے ہیں، گندگی رہتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ مجرمانہ غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے۔ مسجد کے ذمہ داران اللہ کے پاس جواب دہ ہیں۔ یہ وہ عظیم نیکی ہے مسجدوں کی تعمیر کہ مرنے کے بعد بھی صلہ ملتا رہتا ہے۔ یہ وہ عظیم نیکی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی جنت کی حفاظت کرتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہے، اور جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت میں عالیشان محل کی بشارت سناتا ہے۔ مساجد کا مسلم معاشرے میں اصلاح کے اعتبار سے جو کردار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہوتے، ہم تمام جانتے ہیں کہ جب آدمی سفر پر رہتا ہے، تھکا ماندہ رہتا ہے، جلد آرام کرنا چاہتا ہے، بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ سفر سے جب واپس ہوتے تو پہلے مسجد کی جانب آتے، 2 رکعات نماز ادا کرتے اور اس کے بعد لوگوں کے کچھ مسائل حل کرتے، کیونکہ مسجد میں معاشرتی مسائل حل کیے جاتے ہیں، ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے بیٹھتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے کمروں کی جانب جاتے۔ مسجد میں صحابہ کرام کھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام مسجد میں کھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
ایک صحابی کی بات نہیں، ایک دفعے کا واقعہ نہیں. کننا نأکل، صحابہ نے کہا کہ ہم مسجد میں کھانا کھایا کرتے تھے. کھانے کے لیے بھی مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا. بلکہ صحابہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں وَبَيْتِي الْمَسْجِدِ قبل ان انکح، میرا نکاح ہونے سے پہلے میرا گھر اپنا گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر میرا گھر تھا. جب نکاح ہوا تو کچھ جسمانی تقاضے رہتے ہیں جن کے لیے مسجد مناسب نہیں، اس وقت صحابہ مسجد سے دور ہوئے، ورنہ مسجد سے پہلے ان کا گھر اپنا گھر نہیں، اللہ کا گھر ان کا گھر ہوا کرتا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے افراد ہیں جو گناہوں میں سکون کو تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی اور گناہ کا کام انجام دیتا ہے. لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا، ایسے وقت مسجد میں دیکھا جو نماز کا وقت نہیں تھا. تو پھر وجہ پوچھی اے ابو امامہ کیا ماجرا ہے کہ نماز کا بھی وقت نہیں، آپ ایسے وقت مسجد میں موجود ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں اور غموں اور فکروں سے دو چار ہوں، پریشان ہوں. دلی تسکین کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے مسجد کی جانب آیا ہوں. اگر یہ مسجد سے لگاؤ نہ ہو تو کتنے ایسے افراد ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا. وہ افراد مالی معاملات کی وجہ سے یا تو قاتل بن جاتے ہیں یا تو خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن صحابہ نے مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا، اور مسجد کا اس پہلو سے بھی اصلاح معاشرے کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان حالات میں بھی صرف خوشی کے موقع پر، عام حالات میں نہیں بلکہ غموں میں، دکھوں میں، فکروں میں بھی مساجد کی جانب رخ کرنا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کے درمیان ازدواجی مسائل میں اختلاف ہوا. علی رضی اللہ عنہ نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تلاش کریں. علی رضی اللہ عنہ کہاں پر تھے؟ فَإِذَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٍ، کسی مقام پر نہیں، گناہ کے مقام پر نہیں، تفریح کے مقام پر نہیں، بلکہ فَإِذَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٍ، جہاں سے سکون ملنا تھا وہاں سے سکون نہیں ملا. اللہ نے ازدواجی رشتہ ذہنی سکون کے لیے، دلی تسکین کے لیے بنایا. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، سکونت اختیار کرنے کی جگہ، سکون ملنے کی جگہ. جب یہاں سے سکون نہیں ملا، اس مقام سے، اس رشتے سے، تو مسجد کی جانب رخ کیا. صحابہ کرام چاہے نجی معاملات ہو، ازدواجی مسائل ہو، معاشرتی مسائل ہو، ان تمام میں مسجد سے جڑ کر رہا کرتے. یقین جانے اصلاح معاشرے میں مساجد کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر میں ابھی 2 گھنٹے لگاتار آپ سے خطاب کرتا رہوں تب بھی کما حق ہو میں اس موضوع کو سمیٹ نہیں سکتا، چونکہ مجھے جو وقت دیا گیا وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اختتام پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، رب کریم کا احسان عظیم بجا لاتا ہوں، اور میزبان ذمہ داران کا، اور بالخصوص میرے فاضل ساتھی فضیلت الشیخ ہدایت اللہ عمری حفظہ اللہ کا، جنہوں نے یہ سعادت بخشی، یہ زرین اور بہترین موقع فراہم کیا کہ میں اس علمی محفل سے، اس علمی مناسبت سے کچھ استفادہ کر سکوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جیسا کہ حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ جب یہ محفل ختم ہو
تو ہم ایسے لوٹے مغفور لکم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دیں۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائے، آسمان سے یہ ندا آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ذمہ داران کی ان ساری کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبول سے نوازے، آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔